أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا 9واں رکوع ہے، تیسرے پارے کا آخری رکوع آج شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے افضل الرسل نبی رحمت احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا۔ پچھلے آیات مقدسہ میں ہم بنی اسرائیل کے متعلق، پھر اہل کتاب کے متعلق خاص طور پر بارہا آیات مقدسہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کی۔ ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، ان کے عقائد میں جو غلطیاں تھیں اور کجی تھی، ان کا بیان کیا۔ پھر ان کے اعمال میں جو خامیاں تھیں ان کا ذکر کیا، اور انہیں بار بار یہ سمجھایا کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے، تو تم آؤ اور ان پر ایمان لے آؤ۔ لیکن وہ انحراف کرتے رہے، انہیں مباہلہ کا چیلنج بھی کیا گیا، انہیں مختلف طریقوں سے سمجھایا بھی گیا۔ اس آیہ مقدسہ میں یہ بیان ہے کہ یہ صرف بات تمہیں نہیں کی جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے کی تلقین انبیاء کرام کو بھی فرمائی تھی، اور صرف تلقین ہی نہیں فرمائی تھی بلکہ انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ تمام انبیاء کرام نے وعدہ لیا، اور تمام انبیاء کرام سے جب اللہ نے وعدہ لیا تو سب کو گویا کہ یہ حکم ہو گیا کہ آپ نے اپنی اپنی امت کو یہ تلقین کرنی ہے، اور سب انبیاء کرام اپنی امت کو یہ تلقین کرتے رہے۔ اپنے اپنے دور میں جب کوئی نبی کسی بھی قوم کی طرف بھیجا جاتا تو وہ ان کو یہ تلقین ضرور کرتا۔ تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انبیاء کرام کو بھی تلقینات کی گئی دیں، اور ان کو یہ سمجھایا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ میثاق لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس میرا وہ خاص رسول آ جائے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کر رہا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو اللہ کا کلام اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اور تمہارے پاس نازل ہوا وہ ان کی تصدیق کر رہے ہوں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم نے ضرور بضرور ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔
قالا، اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تو تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم آپ دیکھیے، اور اس آیہ مبارکہ کا مضمون، اور اس مضمون کے اندر جس قدر اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی نبی اللہ کے حکم سے انحراف کرے، اللہ کے حکم کو نہ مانے۔ انبیاء کرام کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ انبیاء ہمیشہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا، کوئی صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اللہ کے حکم سے انحراف کیا جائے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا۔ پھر اس کے بعد جو آیات مقدسہ کے اندر الفاظ ہیں وہ تاکید در تاکید کے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ، یعنی یہ نون ثقیلہ ہے، ساتھ اس کے بعد لَتَنْصُرُنَّ میں بھی نون ہے۔ یہ نون ثقیلہ فعل کے ساتھ آ کے اس کے معنی کو مؤکد کرتی ہے کہ تم نے ضرور یہ بات کرنی ہے۔ تو ایک تاکید یہ، پھر اس کے بعد اقرار کرتے ہو، کر لیا، پھر اس کے بعد فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ یعنی یہ تاکید در تاکید اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اور پھر تمام انبیاء کرام کو تلقین کی گئی۔ اس سے آپ کا افضل الرسل ہونا اور تمام انبیاء سے اعلیٰ ہونا وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی عالم ارواح میں انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی اپنے اپنے دور میں تشریف لاتے رہے، اور یہ بات بھی طے تھی، اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ کسی نبی کے دور میں، یعنی انبیاء کرام جتنے آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، کسی اور نبی کے دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے بعد آئیں گے۔ یہ بات بھی اللہ کی طے تھی، لیکن اس کے باوجود اقرار لیا، اس کے باوجود وعدہ لیا، اس کے باوجود پختہ عہد کہا گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو کس سنجیدگی کے ساتھ اور کس تلقین کے ساتھ سمجھایا جا رہا تھا کہ بھئی تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت نہیں دے رہے یا ان پر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ تم کتنی بڑی کوتاہی کر رہے ہو۔ تو اللہ نے تو نبیوں سے یہ عہد اور وعدہ لیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد اور نصرت کرنی۔ دوسرا، اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ بات بھی علم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں کہ تخلیق آدم سے پہلے ہی عالم ارواح میں اپنے نبی کے لیے ایک اہم مجلس مقرر کر کے اور اس میں خصوصی انبیاء کرام کی روحوں کو بلا کر ایک عہد لیا گیا، اور اللہ نے اپنے نبی کی شان خود بیان فرمائی اور تذکرہ خود کیا اور تمام انبیاء کرام کو بات سمجھائی۔ اور پھر جب معراج کی رات تمام انبیاء کرام کو مسجد اقصیٰ میں حکم ہوا، سب جمع ہوئے اور وہاں پھر فزیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروائی، اور تمام انبیاء کرام پیچھے موجود ہوئے۔ اس سے آپ کے شان کو اور آپ کے مرتبے کو مزید زیادہ اظہاریہ دیا گیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا، اور یہاں اس وعدے کی ظاہری تکمیل کا ایک پہلو سامنے لایا جا رہا ہے کہ تمام نبی پیچھے ہیں اور نبی آخر الزمان سب سے آگے اور امام بن کر سب سے افضل اور اعلیٰ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا ہے تو اہل کتاب سارے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کیا ہے۔ فمن تولا، اور جو روگردانی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک ھم الفاسقون، پس وہی لوگ نافرمان شمار کیے جائیں گے، وہی نافرمان ہوں گے۔ تو انبیاء کرام تو کبھی بھی اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی ہٹنے کا گمان کیا جا سکتا تھا، لیکن انبیاء کرام کی جو قومیں اور انبیاء کرام پر ایمان لانے والے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، وہ اس زمرے میں آتے ہیں، وہ فاسقین میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا اللہ کے نافرمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کے نافرمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انکار کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص ایمان لا رہا ہے اور حضرت موسیٰ کی بات نہیں مان رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان بھی اپنی مرضی کا ہوا اور اس کی تلقین بھی اپنی مرضی کی ہوئی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو امتی بن رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی کا۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جھکی ہوئی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، طوعا و کرہا، چاہے خوشی سے ہو چاہے مجبوری سے ہو۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، سب کے سب جو لوگ ہیں سب اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا تھا، اور صرف نبی نہیں ہے بلکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، اور کائنات کے ایک ایک ذرے کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر اٹھا سکے۔ تو پھر انسان تم کیا ہو؟ تمہیں بھی یہی چاہیے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور جیسے حکم ہوتا ہے ویسے مانو۔ حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے دامن رحمت میں پناہ لی جائے اور آپ کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور اسی میں آخرت کی بھلائی بھی ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بھی پوشیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔